حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہے، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ ان پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہے وہ تمہیں دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کے اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائے اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے ہیں یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی، ان کو ایک پری پیکر زہرا نامی مل گئی کہ حسن اس کا بے مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش مند تھی، مگر یہ دونوں فرشتے ان سے انکاری کرتے تھے۔ لیکن زہرا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے شرط پیش کی کہ یہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت ماروت نے انکار ہوتے ہوئے کہا کہ بے گناہ کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو، پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، پی گئے، ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروایا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا اور جب ہاروت ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ سے متصل کر دیا۔ تفسیر نعیمہ میں لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بحیقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں بھی اسناد ہے۔ ہاروت ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لعن و طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔